بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شہزاد طاہر، کلینکل ڈائبٹولوجسٹ۔ آج آپ سے بات کریں گے کہ ڈائبٹیز کیا ہے۔ ڈائبٹیز کو عرف عام میں شوگر کہا جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کیا چیز ہے؟ یہ ایکچول خون میں شوگر کا یا مٹھاس کا ایک حد سے بڑھ جانا ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ خالی پیٹ بلڈ شوگر اگر ہم کریں تو وہ 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اگر ہم یہ شوگر چیک کریں تو یہ 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ بیسیکلی ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ڈائبٹیز ہے جس میں کہ بالکل انسولین موجود نہیں ہوتی، اور ایسے پیشنٹس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اور دوسری ڈائبٹیز وہ ہے کہ جس میں انسولین تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی ہوتی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ جو دوسری ٹائپ کی ہمارے پاس شوگر ہے اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں، جو کہ عموماً بڑوں میں ہوتی ہے، اور ٹائپ 1 جو ہے وہ بچوں میں، عموماً بچوں میں 15-16 سال کی عمر سے کم بچوں میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب انسولین سب سے پہلے کیا کام کرتی ہے؟ انسولین جو ہے وہ ایک ہارمون ہے جو کہ لبلبہ جو انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ بڑی آنت کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ اس لبلبہ کا جو ہے وہ فنکشن اگر ڈیفیسٹ ہوگا، لبلبے کا جو مین فنکشن ہے وہ انسولین کی پروڈکشن ہے۔ اب انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جس کو کہ اگر کہا جائے کہ یہ ایک انجن کا کام کرتا ہے، اور یہ انسولین جو ہے وہ بلڈ میں شوگر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بائنڈ کر کے، اور اس کے بعد شوگر کو لے جا کے مختلف حصوں میں، جیسے کہ مسلس، پٹھے، دماغ اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں وہاں پر جمع کرتا ہے، جو ہمیں انرجی پہنچاتی ہے، اور بوقت ضرورت وہ انرجی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پیدل چلنا، گھومنا پھرنا، یہ ساری جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ اس انرجی سے ہی جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ اب ذیابیطیز کی اقسام کے بارے میں تو ہم نے کہہ دیا، ٹائپ 1 بھی ہو گئی، ٹائپ 2 بھی ہو گئی، یہ دونوں چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر بلڈ شوگر ایک حد سے بڑھ جائے تو اس کی پیچیدگیاں کیا ہوتی ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ بلڈ شوگر جو ہے وہ اگر بڑھی ہوئی ہو تو اس کے کوئی خاص، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی شوگر بڑھی ہوئی ہے، صرف شوگر ہی تو ہے نا، لیکن اس میں جو مین چیز ہوتی ہے اس کی پیچیدگیاں کیا کیا ہیں اگر بلڈ شوگر ایک حد سے بڑھ جائے گی تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر سر سے لے کر پاؤں تک اگر ہم اس کو رکھیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلا دماغ پہ شوگر کے اثرات جو ہیں وہ فالج کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم نیچے آنکھوں پہ آئیں تو آنکھوں میں بینائی جا سکتی ہے شوگر اگر زیادہ رہے تو۔ اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ بلڈ شوگر بہت زیادہ ہو تو گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو پاؤں کی نسوں پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاؤں میں زخم ہو جائیں گے، پاؤں سن رہنا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پاؤں میں زخم ہوں گے، اور پیشنٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو، اگر وہ زخم ہیل نہ ہو تو وہ انفیکشن ہڈیوں تک چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کو پھر ہمیں وہ پاؤں کو یا انگلی کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اب اس میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے۔ بیسیکلی جو ہمارا رہن سہن ہے، جو رہن سہن کا طریقہ ہے، جو کہ لائف سٹائل کہلاتا ہے، یہ لائف سٹائل سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں کام آتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اگر دیکھیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا شوگر جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی ہم کھایا پیا لیٹ گئے، کوئی کام نہیں کیا، ہر کام ہمارا ریموٹ سے ہو رہا ہے، ہم وہیکلس ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اپنے آفس سے اٹھے گاڑی میں بیٹھے، گھر چلے گئے، گھر سے اٹھے واپس گاڑی میں بیٹھے، اس کے بعد آفس آئے، یہ ہمارا روٹین ہوتا ہے جس میں کہ ہماری انرجی جو کہ ویسٹ ہونی چاہیے وہ انرجی ہماری ویسٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہاں پر جو ہے وہ ہماری انسولین جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب اس کے بعد لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے وہ ہے ہماری اسموکنگ کی عادت۔
اگر خدا نخواستہ ہم اسموکنگ جو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسی چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اس کا بلڈ شوگر جو ہے نا وہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا. اس کے علاوہ ہماری نیند پوری نہ ہونا، ٹینشنس، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر غذا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ ساری چیزوں کو پہلے علاج شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. یعنی ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، ہمیں ورزش کی عادت، پیدل چلنے کی عادت اپنانی ہے. اگر سگریٹ یا کوئی بھی نشہ کر رہے ہیں اس نشے کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. غذا میں ہم نے جو ہے وہ ایسی تبدیلیاں لانی ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. پرہیز نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے سادہ غذا استعمال کرنی ہے جو کہ جسم میں جذب ہو کے وہ طاقت پیدا کرے، نہ کہ وہ شوگر کی شکل میں یا فیٹ کی شکل میں جسم میں جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے. اسی طرح سے اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کو ہمیں کم کرنا پڑے گا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اب اگر لائف سٹائل سے ہماری بلڈ شوگر کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو اس صورت میں پھر ہم دواؤں پہ آتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ٹائپ 1 وہ شوگر ہے جس میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسولن جو ہے وہ بالکل موجود نہیں ہوتی ہے، وہاں پر سوائے انسولن کے کوئی علاج نہیں ہے. اکثر لوگ اس چیز کو جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سٹارٹ میں انسولن سٹارٹ کروا دی، لیکن ٹائپ 1 میں ہمیں انسولن کے علاوہ ہم کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں دے سکتے. ٹائپ 2 میں انسولن تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ کسی وجہ سے بھی اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی، اس کی جو بائنڈنگ کیپیسٹی ہوتی ہے شوگر کے ساتھ وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو بلڈ شوگر ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو وہاں پر پھر ہم کچھ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو کہ اس کیپیسٹی کو، انسولن کی اس کیپیسٹی کو، یا اس جو انسولن کی جو اس خامی کو جو ہے نا وہ دور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دواؤں کی وجہ سے انسولن اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس، جب پہلی دفعہ بلڈ شوگر ڈائگنوز ہو، ٹائپ 2 کی بات کر رہا ہوں میں، ٹائپ 1 میں نہیں. ٹائپ 1 میں تو انسولن موجود ہی نہیں ہوتی ہے. ٹائپ 2 میں لبلبہ جو ہے وہ اس وقت تک 50% اس کی جو انسولن پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور ہر سال 4% تک جو ہے وہ اس کی خاصیت وہ لگاتار ختم ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے. تو وہاں پر الٹیمیٹلی 8-10 سال کے بعد ہمیں دواؤں کے ساتھ جو ہے وہ انسولین کی ضرورت بھی پڑے گی. تو یہ ہماری جو ہے نا وہ اس کو شوگر کو کنٹرول کرنے کی یہ طریقے ہیں، جس میں کہ آپ کی مناسب ورزش، اس کے بعد پھر غذا پہ کنٹرول، سادہ غذا، نیند پوری کرنا، ٹینشن سے بچنا، ہلکا پھلکی واک کرنا، یہ چیزیں وہ ہیں. اور اس کے بعد پھر دوائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر ضرورت ہو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے تو آپ انسولین سے اس کی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس شوگر کو کنٹرول کرنے سے ہم بہت ساری پیچیدگیاں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ فالج، اندھا پن، ہارٹ اٹیک، گردوں کا نکارہ ہونا یا ہاتھ پاؤں میں زخم ہونا، ان چیزوں سے بچا سا آ سکتا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی.